کرامت کا چھپانا صاحب کرامت پر فرض ہے تاکہ اس کے معتقدین، متوسلین اور مخاطبین کا دھیان اس کی کرامت پر نہ پڑے بلکہ مقصد پر رہے۔ یاد رکھیے گا کہ نیک لوگوں کے معتقدین اور ان نیکوں کے مقاصد کے بیچ میں جو چیز حائل ہوئی ہے اور ہوتی ہے وہ ان کی کرامت ہی ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت سی پریکٹسز کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام، اور ان کے نام پر بہت کچھ ہے جو روحانیت کی دنیا میں ہماری سرزمین پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا جانتے ہیں ہم شیخ کے بارے میں؟ یہی کہ شیخ نے مردہ زندہ کر دیا تھا، ایک بارات جو پانی میں ڈوب گئی تھی اتنے سالوں بعد شیخ نے دوبارہ سے نکال لیا تھا، اور اس طرح کی 5 سے 7 اور کرامات، اور وہی بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ 30 سال اسی شیخ نے درختوں کے پتر کھا کے گزارا کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ اس لیے نہیں جانتے کہ ان کی کرامات کے بیان کو شیخ اور شیخ کے متبعین کے بیچ میں لے آیا ہے ملا اور پیر۔ ان دونوں لوگوں نے شیخ کے اصل لطیفہ اور شیخ کے دل اور شیخ کی روح اور شیخ کی حقیقت اور معتقدین کے بیچ میں چند کرامات کھڑی کر دیں۔ اب جو دیکھتا ہے شیخ کو ان کرامات کے آئینے میں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ظہور کرامت کس وجہ سے ہوا تھا۔ چھپانے کا ایک سٹائل یہ ہے کہ متبادل کھڑا کر دیں، جسے آپ کاؤنٹر نیریٹو کہتے ہیں، متبادل بیانیہ۔ جب وہ سامنے آتا ہے تو پہلے والا بیانیہ چھپ جاتا ہے۔ مثلا ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ ہرگز نہ کہیں کہ فحاشی ختم کرو، لیکن زبان سے نہ کہیں، لیکن فزیکلی پریکٹسز اس طرح کی ہوں کہ جس سے فحاشی پھیلے۔ لاشعوری طور پر آپ بھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں فحاشی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن آپ ہی سے پھیل رہی۔ آپ کہتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، لیکن آپ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی غیبت کر رہا ہے آپ کے پیدا کیے گئے حالات کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں نہ جھگڑو، لیکن آپ خود ہی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہر طرف جھگڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کرپشن نہ کرو، بدعنوان نہ بنو، ظلم نہ کرو، لیکن ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ ہر طرف کرپشن، ہر طرف ظلم، ہر طرف بدعنوانی، لوٹ مار۔ بے عینی ہی بزرگان دین کے عقیدت مند بھی رکھتے عقیدت ہی ہیں، لیکن اس عقیدت کے اندر بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، اور وہ اس عقیدت مند کو حقیقی راہ سے ہٹا کے یہی باور کراتا ہے کہ یہ دوسری بھی حقیقی راہ ہے، لیکن وہ متبادل ایسا پیدا کرتا ہے کہ عقیدت بھی کھڑی رہتی ہے اور کام بھی رہ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ اس حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے، اس لیے فرماتے تھے کہ یہ چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں گی تو لوگوں کے لیے فتنہ پڑ جائے گا، کیونکہ ہم تو انہیں بلاتے ہیں ہدایت کی طرف اور وہ بھاگیں گے ہماری طرف۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہدایت غائب ہو جائے گی اور ہم ہی رہ جائیں گے۔ آ گیا دن، ہم دیکھ رہے ہیں فزیکلی بزرگان دین کے مزارات پہ، جہاں ہم وقت تو ہی تو تھا، وہاں اب بزرگ کے نام کے سوا کوئی شے نہیں۔ یہ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ تسلسل ہے، سچائی کی ایج ہے۔ وہ ایج جب پوری ہوتی ہے تو وہ جو انقلاب برپا کیا جاتا ہے یا ماحول بدلا جاتا ہے، وہ واپس اس طرف چلا جاتا ہے۔ آپ صفائی کرتے رہیں تو صفائی رہے گی، صفائی چھوڑ دیں صفائی نہیں رہے گی، خود بخود نہیں ہوگی۔ وہاں ڈسٹ آئے گی ہوا کے ساتھ بھی، وہاں ہر چیز سے ہی ڈسٹ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، بلکہ خود اس کے اندر وہ چیز مٹی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لکڑی کو پالش کرتے رہیں ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو خود اس کے اندر دیمک پیدا ہو جائے گی۔ کیڑا باہر سے نہیں آئے گا، خود اس کے اندر سے پیدا ہو جائے گی۔ صفائی کا عمل رہے گا، چیز صاف رہے گی، عمل کم ہو جائے گا، وہ چیز گدلی ہونی شروع ہو جائے گی۔ پانی کو کھڑا رہنے دیں، حرکت نہ دیں، اس کے اوپر بھی اسی طرح حرکت دیتے رہیں گے، صفائی کرتے رہیں گے، صاف رہے گا۔ حرکت دینا چھوڑ دیں گے، صفائی چھوڑ دیں گے، اس کے اندر ہی ایسے جرثومے پیدا ہو جائیں گے جو گدلا کر دیں گے۔ تو یوں ہی تصوف کی دنیا میں جب ہم نے صفائی کا عمل چھوڑ دیا، گرد پڑتے پڑتے
اتنی پڑ گئی کہ اب وہ گرد ہی تصوف ہے۔ یہی وجہ ہے امام شارانی نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ گیا اور گرد رہ گئی، وہ بھی برے برتنوں میں ہے، یعنی وہ برے برتن اس گرد کو علم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اب ڈیمانڈ یہ ہے، فلاں ولی اللہ ہے، شیخ کرامت دکھائیے۔ اب اگر وہ سچا بھی ہے تو وہ کرامت کی مذمت میں باتیں شروع کر دے گا، نہیں کرامت کچھ نہیں ہوتی، کرامت استقامت ہوتی ہے، شریعت پہ چلنا ہی کرامت ہوتی۔ بھئی آپ سے یہ کس نے پوچھا ہے کہ شریعت پہ چلنا استقامت ہے؟ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی خرقے عادت کی جو ان کو ملاؤں نے بتایا محفلوں میں، اور پیروں نے سنا کے دماغ بھر دیے مریدوں کے کہ بابے کی بزرگی پر یہ دلیل ہے کہ بابے نے یہ کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے بھی آپ بھی ویسا کر دکھائیں۔ تو اگر حصی کرامت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بند ہو جائے تو وہ بابا کیا کرے جو بعد میں آیا ہے؟ اس لیے لوگ اس سے نکل جائیں گے اور پھر کسی ایسے شعبدہ باز کے پاس چلے جائیں گے جو ویسی ہی چیز دکھائے گا لیکن وہ بزرگی کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ جادو کی وجہ سے ہوگی، یا کوئی اور اس کا سورس ہوگا جو زمین میں پیدا شدہ ہے اور اس نے کسی طریقے سے حاصل کر لی، کوئی چلا کر کے، کوئی وظیفہ پڑھ کے، کوئی اور کر کے اس نے وہ چیز حاصل کر لیا۔ اب وہ بھی ویسی چیز دکھا رہا ہے جیسی وہ دکھا رہے ہیں۔ اور صاحب کرامت بننے کی کوشش کی ہے سائنٹسٹ نے بھی۔ اس نے کہا کتابوں میں پڑھا تھا کہ صوفی دور سے سن لیتے ہیں، ہم موبائل بنا دیں گے اینڈرائڈ، اور اس کے اندر ایک آدمی سننا کیا ہے، ایک بر اعظم میں بیٹھ کر دوسرے بر اعظم ملائے گا تو فوراً سنے گا۔ تمہارا بابا سنتا تھا 3 کلومیٹر سے، ہم تمہیں 3 لاکھ کلومیٹر سے سنا دیں گے، بلکہ دکھا دیں گے، پھر ہمیں بھی مانو کہ ہم صاحب کرامت ہیں۔ اس کے بعد کیا دلیل ہوگی کہ ہمارا بابا بغیر کسی وسیلے کے سنتا تھا، تم بیچ میں یہ چیزیں لا کے سنتے ہو، تو وہ کہیں گے سننا ہی ہے نا، بابے کا بھی کوئی سورس ہوگا، ہمارا بھی سورس ہے، دونوں سورسز پہ کھڑے ہیں، ہمارا ظاہر میں سورس ہے، اس کا باطن میں سورس تھا۔ تو سوال پر سوال، سوال پر سوال، اینڈ کیا نکالیں گے آپ؟ حضرت نے یہ جان لیا کہ فلاں کے دل میں یہ ہے، اب آگے آج سے 15 ایئرز لیٹر آپ دیکھیں گے ایسی ڈیوائسز آ جائیں گی جو لوگوں کا مائنڈ ریڈ کریں گی، فلاں آدمی نے کیا سوچا، پھر اسے بھی بنا دیجئے گا کہ اس کا بنانے والا بھی بہت بڑا صاحب کرامت ہے، لیکن نہیں بنائیں گے نا، آپ کہیں گے نہیں کافر ہے۔ اس لیے فائدہ اٹھاؤ، اصل کام کی طرف دھیان رہے تو یہ دھیان کرامت ہے، اصل چیز کی طرف دھیان رکھنا، جبکہ 99.9 فورسز آپ کو اصل سے ہٹا رہی ہوں پھر بھی آپ اصل سے کنیکٹ ہیں پورے طور پہ، یہ بھی تو کرامت ہے۔ سب لوگ بے شعور ہیں، ایک شعور والا کھڑا ہو گیا، کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے دیگر دنائے راز آیت کے نہ آیت، بات پوری کرتا جاتا ہوں، شاید کوئی دنائے راز بعد میں آئے نہ آئے، آئے بھی تو کسی کو ملے نہ ملے، چھپا رہے، غائب ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے۔ مجھ سے سن لو دنائی کی باتیں کہ دنائی اور سچی سمجھ سے بڑھ کے کرامت کیا ہے، جبکہ میجورٹی پاپولیشن کی وہ بے شعوری ہو تو ایک شعور والا کھڑا ہو جائے، کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ سو وہ اپنی صورت چینج کر دیتی ہے کرامت۔ پہلے دور میں چونکہ وہ کہتے اچھا ایک طبقہ ہے ملاؤں میں سے، اب ملا اس لیے کہہ رہا ہوں، میں علماء کو نہیں کہہ رہا، میں اس طبقے کو کہہ رہا ہوں جو علم کو ڈھال بنا کے پھر اپنا مزاج پیش کر دیتا ہے، وہ ملا ہوتا ہے، کہ جس کا مزاج اس کے علم پر غالب آ گیا ہو وہ ملا ہے، اور جس کا علم اس کے مزاج اور طبیعت پر غالب آ گیا ہو وہ عالم ہے۔ دس از دا ڈفرنس۔ عالم ہے کہ اس کا علم اس پر غالب ہے، اور ملا کیا ہے کہ اس کا اپنا مزاج اس کے علم پر غالب ہے، یعنی علم میں سے بھی اس نے وہی نکالنا ہے جو اس کی منشا ہے، جیسا کہ اس دور کا ملا نکالتا ہے، روایت میں سے وہی چیز نکالے گا جو اس نے نکالنی ہے، آیت سے وہی استدلال کرے گا جو اس نے کرنا ہے، تو یہ ملا ہے۔ ایک ملا کھڑا ہو گیا، صحابہ سے ایسا کیوں نہیں ہوا، صحابہ سے ایسا کیوں نہیں ہوا جو آپ کہتے ہیں بعد والوں کے لیے یہ ہو گیا، فلاں روایت ہے اس میں، فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے، نہیں ہوا نہیں ہوا اور نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں بعد میں یہ ہو گیا، بعد میں وہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں فزیکلی جا کر
کہ ایک قوم کو آپ بت پرستی سے بہت مشکل سے توحید کی طرف لائے ہیں کہ اب وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے ہیں. وہ ابھی پریکٹسز کا تو دور آنا ہے، ابھی تو وہ دور آنا ہے کہ آگے جا کے کچھ کرنا ہے. تو بہترین لوگوں کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھا، اب اٹھ کھڑے ہو، اس کلمے کو پھیلاؤ، لو جی وقت ہے. کسی کی طرف باطن کی طرف دھیان کرنے کا، جہد کرنے کا، کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھا اور اٹھ کھڑے ہوئے، فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے. فرما دیا تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اسلام کے لیے زندہ رہو، لو جی اب وہ اسلام کے لیے زندہ ہے. اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ 40 پلس ہے، وہ کہتا ہے میری ایج 10 سے 15 سال مزید ہے، اسلام کے لیے کچھ کر جاؤں. اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ مراقبے کرے 3 دن اور نکالے کہ باطن میں کیا ہے. اس کے پاس ترک دنیا کا تو وقت ہی نہیں ہے. پھر ایک ایسا گروہ پیدا ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو وقف کیا اس کے لیے کہ اندر دیکھو یار کچھ اندر بھی ہے. تو جب وہ دیکھنے لگے کچھ اندر بھی ہے تو وہ حالات پھر اندر والے ان پر خود اپلائی ہو گئے اور ان سے حصی کرامتوں کا صدور ہونے لگا. تو یہ ایک ریشنلسٹک اپروچ ہے، ایک عقلی اپروچ یہ ہے کہ صحابہ کے بعد وقت ہی نہیں ہے، حالات ہی نہیں ہیں. بعد والوں نے اپنی زندگیاں وقف کی باطن کے لیے تو نکالا، اس میں سے کیا نکلتا ہے پھر اسی کرامات کا صدور ہونے لگا. لیکن بتائیے کہ صحابہ سے نہیں ہوا، بعد والوں سے ہوا، تو وہ بعد والے اگرچہ اولیاء تھے، کیا صحابہ سے بڑھ گئے؟ نہیں. گھاس کھانے والوں سے وہ نہیں بڑھے جو ہڈیاں دیکھ کر کہے کہ کم باذن اللہ اور مرغ زندہ ہو جائے. اس سے زیادہ بڑا آدمی ہے وہ جو گھاس کھاتا رہا اور اس کے جبڑا پھول گیا. اصول ہے، اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ صحابی افضل ہے ولی سے. تو صحابی تو گھاس کھاتا رہا، جبڑا پھول گیا، اور ولی نے ہڈیوں سے کہا قم باذن اللہ، وہ مرغ کھڑا ہو گیا. پھر بھی صحابی افضل ہے. ولی نے کہا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر بھی صحابی افضل ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو غائب ہو گیا دشمن کی نظروں سے وہ آپ نے بڑا بنا دیا، اور جو لڑتا رہا تلوار سے اور زخم کھائے اس نے 20-30 ایک عضو کے اوپر اتنے زخم، وہ بڑا آدمی ہے. کرامت ظاہر نہیں ہو رہی. اس کی یہی کرامت ہے کہ اتنے زخم کھا کر بھی جڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. تو بزرگی کی دلیل ہر دور میں، ہر علاقے میں حالات کے مطابق ہوتی ہے. جب فتنے اتنے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حصی کرامت کا دروازہ قدرے بند کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹلی بند کر دیا. اس کے متعلق تھوڑے سے ایک کمنٹس دیے ہیں حضرت مجدد الفسانی نے، مجھے یاد ہے آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلے لوگوں سے حصی کرامات کا صدور اس لیے بھی زیادہ ہوتا تھا کہ وہ تارک الدنیا تھے، ترک دنیا ہے، تو کثافت سے لطافت کی طرف جانا آسان ہے. اب ترک دنیا کیا ہے؟ ہر صوفی کو اینڈرائڈ موبائل رکھنا پڑے گا، ہر صوفی کو ایک گاڑی رکھنی ہے، اس گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے، اس کے انجن کا ڈیزل ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے. وہ جس بلڈنگ میں رہتا ہے الیکٹریسٹی کا کیا ہوگا، گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، لنگر دوستوں کے لیے بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، ڈریسنگ کون سی ہونی ہے جو میں نے پہن کے بیٹھنا ہے. لوگوں کو ٹاٹ پر تو انہوں نے بیٹھنا نہیں، مٹی میں انہوں نے گلنا نہیں، ان کے لیے قالین بھی بچھانے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. خانقاہ چلانی ہے تو خانقاہ بلڈنگ کا نام ہے، وہاں ہر چیز کی ضرورت ہے. سردیوں میں سرد گرم چیزوں کی، گرمیوں میں سرد چیزوں کی، کوئی اے سی بھی لگانے ہیں. ورنہ اب یہ دور ہے کہ ہم تو وہاں بیٹھ نہیں سکتے جہاں نہایت گرمی ہو. مسجد کے اندر 200 لوگ ایک ہی دفعہ آ جائیں تو جمعے کی نماز اگرچہ 5 منٹ میں ہو، کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے مرحلہ، جلدی جلدی ختم ہو، گرمی بڑی لگ رہی ہے. اے سی بھی لگانے ہیں. اب جب اے سی لگانا ہے تو اے سی نے لوڈ بھی لینا ہے، جب اس نے لوڈ ڈالنا ہے تو بل کس نے پے کرنا ہے. تو اگر کوئی سچا ولی بھی ہے تو اتنے مسئلے ہیں. یہ مسئلے تو پہلے تھے ہی نہیں. کچا مکان ہے صوفی صاحب کا اور چٹائی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے بھی بیٹھ جائیں گے، کوئی ہوگا تو کھا لیں گے، نہیں ہوگا تو نہ صحیح. حصی کرامتیں تو ظاہر ہونی ہی تھیں. اب اتنی زیادہ یہ مسئلے بن گئے تو ایک سچا بھی کدھر جائے، مینٹین کرے اس دنیا کو یا کیا کرے؟ پھر ہدایت کا کام کرے گا. ہدایت کا کام کرنے کے لیے لٹریچر لکھے گا، چھاپے گا، بولے گا، یہ مائک چاہیے، یہ ویڈیو ریکارڈنگ چاہیے، یہ ایڈیٹنگ چاہیے. کدھر کدھر دھیان لگائے گا؟
تو وہ اپنے وجود کے اندر جو اس کے پاس ایک اسپرچویلٹی ہے وہ ساری چیزوں میں صرف کرتا جائے گا، تو حصی کرامت کہاں سے نکلے گی؟ اب غائب ہوتا پھرے گا اور اڑتا پھرے گا. اب اگر غائب ہوتا پھرے تو اڑتا پھرے تو یہ تو سارا سسٹم ہی کریش کر جائے گا. ہونا ہی تھا، کیونکہ جس نے یہ ساری مینوفیکچرنگ کی ہے، ڈیزائننگ کی ہے، اس کا سسٹم ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ حصی نہیں تو پھر مانوی ہوگی. اب مانوی سب سے بڑی کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی مانوی کرامت علم ہے. علم اس کے کسی درجے کو آپ شعور کہہ دیں، اس کے کسی درجے کو آپ معرفت کہہ دیں، اور اس علم کے مطابق عمل ہے. یہ اگر کسی کے پاس ہے تو یہ دلیل ٹھہرے گی بزرگی کی، اور یہ اگر یہ بھی دونوں چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہ دوسرے سہارے ڈھونڈتا پھرے گا. کوئی چلا وظیفہ کر لو کہ کوئی چیز باہر نکلے اور مرید مطمئن ہو جائے، اور مرید بھی اتنے اعلیٰ درجے کے بے وقوف ہیں کہ وہ اسی پر ہی مطمئن ہوں گے. علم و دانش کی آپ جو مرضی کر لیں وہ کہیں گے نہیں شاید وہ جو ملا نے سنایا تھا نا مسجد میں اس طرح کا کر کے دکھاؤ تم تو. لیکن بات چونکہ ہم تک پہنچائی، ہم نے جان لی کہ اگر وہ دکھا بھی سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ چھپائے، کیونکہ نہ چھپانا یہ نبی کی شان ہے، چھپا کے رکھنا ولی کی شان. ہاں، اور جو چھپا کے لے گئے ان کے پیچھے ان کی ہدایت کی باتیں رہ گئیں. یہ ٹھیک ہے کوئی جانے نہ جانے، شہرہ ہو نہ ہو، آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے خواجہ محمد پارسا کے وہ رسائل جو انہوں نے لکھے تھے، یا جنید بغدادی کے وہ نکات جو انہوں نے بیان کیے تھے، یا بڑے بڑے زمانے کے سرداروں کی وہ باتیں جو کتابوں میں چھپ گئیں. آپ کے ہاں تعارف ان کا ہے جنہوں نے بڑے یہ اس طرح کے کرشمے دکھائے یا خود بخود ان سے ظاہر ہو گئے. یہ ٹھیک ہے لوگ نہیں جانیں گے، استفادہ نہیں کریں گے، لیکن ہدایت کا نصاب تو موجود ہی رہے گا. لیکن جن سے یہ ظہور ہوتا رہے گا اور ہوتا رہا، بعد میں لوگوں کے پاس صرف ان کے یہ ظہورات ہی ہوں گے، باقی چیزیں چھپ جائیں گی. جیسا کہ آپ کے پاس امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ہے، اور وہ کتنی ایج میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کی ساری زندگی جو انہوں نے گزاری مکہ مدینہ میں، وہ کس کے پاس؟ ملا نہیں سنائے گا، کیوں؟ دھندا ہے. شہادت سنائے گا، رلائے گا، خطیب بنا رہے گا، وہ پیسے بھی مل جائیں گے. اگر وہ 60 ایئرز کی ان کی زندگی سنائے گا، خطیب کیسے بنے گا؟ رلائے گا کیسے؟ پیسے کیسے کمائے گا؟ اس لیے متبادل لے آتے ہیں. متبادل جب آ جاتا ہے تو چیز رہ جاتی ہے. تو صوفیہ کا جو میری تحقیق ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ان کی کرامات کا بیان، حالانکہ ہیں یہ کرامتیں ان کے عظمت کے نشان ہی، لیکن جو فالورز کو یا آڈینس کو، جو مخاطبین کو جو نقشہ دکھایا گیا ہے، یہ متبادل کے طور پہ بن گیا ہے، اور اصل ان کی روح غائب ہو گئی ہے. اس روح کو زندہ کرنا اصلاح تصوف ہے. اس کو زندہ کرنا، جو چیز چھپ گئی ہے اس کو آپ زندہ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اللہ والوں کی خدمت، اور خود اسلام کی جو طریقت اور حکمت کا جو میدان ہے اس کی خدمت یہ ہے کہ جو حقائق چھپا دیے گئے ہیں متبادلات لا کے، ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو متبادلات سامنے پیش آ گئے ہیں ان کی حقیقت سامنے کھول کے رکھ دیں. اس کے بعد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جنہوں چنگا لگے تو لگے، تو جنہوں نہیں لگتا تو نہ لگے.